نہیں چاہتے۔ عالم اپنی ذات کے اعتبار سے ذمہ دار نہیں، عالم سارے عالم کے اعتبار سے ذمہ دار ہے، کیونکہ عالم سید الانبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے وارثین میں، اور وارث کی طرح وہ سب چیزیں منتقل ہوتی ہیں جو اصل کی ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ نائب جس کے ہیں، نیابت میں ساری ذمہ داری آپ کی طرف منتقل ہوئی ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داریاں جو ہے دو طرح کی ہیں۔ ایک ذمہ داری تو تعلیم کی ہے، تاکہ تعلیم کے راستے سے جہالت ختم ہو۔ دوسری ذمہ داری دعوت کی ہے، تاکہ دعوت کے راستے سے ارتداد رکے، لوگ کفر و شرک سے، بدعات سے، خرافات سے نکلیں۔ دعوت کی محنت ہے، جہاں جہاں بھی ارتداد رکا ہوا ہے وہ دعوت کی محنت کی برکت ہے، اور جہاں جہاں بھی لوگ ارتداد سے نکلے ہیں وہ بھی اس محنت کی برکت ہے۔ ورنہ صوبوں میں اور ملکوں کا حال جو ہے وہ بہت ہی بدتر ہے، تیزی سے ارتداد آ رہا ہے۔ ہماری جماعتیں تو کتنے کام کریں ایک ملک میں، 10، 20، 50، لیکن دوسرے محنت کرنے والے کتنے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے علماء کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ اب اس میں جو ہے کوئی مزید بیان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تقاضے ہیں بہت۔ ایک تو پہلا تقاضا عربوں کا ہے۔ اچھا، عربوں کے اعتبار سے بھی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا یوسف صاحب، مولانا شیخ الحدیث صاحب اس زمانے کے بڑے حضرات کو لے کر مشورہ کیا تھا کہ علماء کے 3 سال لگنے چاہیے، پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال۔ دوسرے سال عرب ملکوں میں لگے، تیسرے سال غرب میں لگے، تو الحمدللہ ایک دوسرے سال کا رخ بھی تھا۔ آپ دیکھو حضرت جی کے زمانے میں دوسرے سال کی علماء کی جماعتیں گئی ہیں۔ ہمارے صوبے کے بھی بعض علماء کے دوسرے سال عرب ملکوں میں لگا ہوا ہے، وہ سنوں کا لگا ہوا ہے، جیسے حضرت مولانا جمشید صاحب کا ہی دوسرے سال عرب ملکوں میں لگا ہوا ہے۔ ایسے ہی جو ہے اور حضرت کا بھی جو ہے دوسرے سال لگا ہوا ہے، مولانا مستقیم صاحب کا بھی لگا ہوا ہے، مولانا عبدالستار صاحب، اور بھی بہت سارے علماء ہیں۔ ہمارے صوبے میں بھی کافی علماء ایسے ہیں جن کا سال دوسرا سال لگا ہوا ہے، سمجھے؟ تو تیسرے سال کی بھی بات چل رہی تھی، تیسرے سال بھی غرب میں لگے۔ جب سے علماء کی جماعتیں چلی ہیں، جب سے کچھ عربوں میں حرکت پیدا ہوئی ہے، ورنہ آہستہ آہستہ عرب بالکل ٹھنڈے ہوتے جا رہے تھے، روز بہت کم، 4 مہینے کی بات نہیں چلنا۔ اس لیے کہ جو یہاں کے ماحول میں نظام الدین میں نہیں آ رہا ہے، یا وہاں جماعتیں اس طرح کی نہیں پہنچ رہی ہیں، ان میں دن بدن کمزوری اور ضعف آ رہا تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ جزا خیر دے ہمارے جی کو کہ علماء کے اعتبار سے حرکت پیدا کی، اور آہستہ 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 ایسا ماحول بنایا کہ ماشاءاللہ صوبوں کی سطح پر دوسرے سال کی اتنے تیزی سے بات چلی کہ بعض صوبوں کے مجلسوں میں پہلے سال کی تشکیل کم اور دوسرے سال کی تشکیلیں زیادہ ہیں، کہ اللہ کا فضل ہے۔ اور ایک تسلسل سا بن گیا، اب ایک رخ پڑ گیا ہے دوسرے سال کا، اور سارے علماء کے ذہن میں یہ بات اتر چکی ہے کہ دوسرے سال لگانا ہی ہے، دوسرے سال لگائے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ بعض علماء 3 نمبر میں آئے کہنے لگے جی اب تو پہلے سال والوں کو کوئی پوچھ رہا نہیں، اب تو دوسرے سال کے مانگے، اور ہم تو چاہتے ہیں جلدی دوسرے سال لگا دیں، ورنہ تیسرے سال والے بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں، یہ تیسرے سال۔ تو اللہ کا فضل ہے دوسرے سال کا۔ اور بعض جماعتوں نے کہا کہ ہمارا پہلا سال تو ایسے ہی لگ گیا، کام کی فکریں، کام کی تقاضے، کام کے امور سے ہم واقف ہی نہیں ہوئے، اور ہمارے ذہنوں میں بھی نہیں تھا یہ۔ لیکن جب سے دوسرے سال میں آئے تو ہمارے ذہنوں میں کام آیا کہ بھائی یہ ساری اموروں پر ہمیں محنت کرنی ہے اور ساری ترتیبیں قابو میں لانی، اور الحمدللہ بہت فائدہ ہوا اپنی ذات کے اوپر۔ جماعتوں نے ہمیں خوش رکھا، ہمیں نکلنے کے اعتبار سے بہت فائدہ ہوا۔ پہلے سال تو تکمیلات اور تخصصات سے فارغ ہو کے 1 سال لگ گیا، کوئی کام نہیں، کوئی مشغولی نہیں، جیسے فارغ ہوئے تو 1 سال لگا گیا الحمدللہ۔ لیکن دوسرے سال مشغولیوں میں سے نکل کے گئے،
کوئی مدرسے کا ذمہ دار، کوئی مکتب کا ذمہ دار، کوئی امامت کی ذمہ داری، کسی پہ خطابت کی ذمہ داری، پھر گھر والے کاروبار کے مسائل، ان سارے مسائل سے نکل کر آپ کا دوسرا سال لگا، تو اس قربانی کی برکت سے ان کے ذہن میں کام اور کام کے امور آئے۔ ہم بہت ساری چیزیں بتا نہیں سکتے کیا ہوں، بہت چیزیں بتائی بھی انہوں نے الحمدللہ۔ تو سب سے اہم مدرسوں کے اور طلباء کے امور کو دیکھنے والے صوبہ یو پی کے علماء، لیکن اللہ معاف فرمائے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، جب ملک میں کارزاری ہوتی ہے تو سارے صوبے جتنے توجہ یو پی کی کارزاری میں دیتے ہیں کہ ان کے یہاں دوسرے سال کے کتنے نکلے، یہ تو ہمیں سب کو نکالنے ہیں، ان کے یہاں تو کچھ بھی نہیں۔ یقین پر بتاؤ بھائی، جو مدرسوں میں اور طلبہ کے اعتبار سے محنت اور کوشش کرنے والے یو پی میں ہے وہ سطح کے، اور جب کارزاری یو پی کی ہوتی ہے تو پھر وہ دیکھتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے بھی ہیں کہ یو پی سے کتنی جماعتیں نکل رہی ہیں، یو پی سے کتنی جماعتیں نکل رہی ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، اگر ہم کارگزاری سنائیں گے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ ابھی تک ایک جماعت 8 ساتھیوں کی ایسی نہیں ہے جو یو پی سے مکمل بن کے گئی، ایک جماعت۔ اتنا بڑا یو پی ہے، تہائی ملک، اتنا بڑا یو پی تہائی ملک، کتنے ضلع؟ 96 ضلع۔ مہاراشٹر میں کتنے ضلع؟ 22 ضلع۔ 22 ضلعوں کی کارزاری زیادہ۔ آپ دیکھو بنگال کے ایک ضلع مگراٹ 6 جماعتیں نکل کے چلی گئی، 6 جماعتیں۔ تمل ناڈو کے کتنے ملک ضلعوں سے جماعتیں نکل گئی؟ 1 نکل گئی۔ کیرلا سے جماعت، آندھرا سے جماعت، اسی طرح سے اور جماعت، ہر جگہ سے جماعتیں نکل رہی ہیں، پوری جماعتیں بلا شرکت غیر، یعنی غیر صوبے۔ لیکن یو پی کا نمبر آتا ہے تو اب تک کوئی جماعت، ایک جماعت نغد لکھنؤ کی اٹھائی تھی، وہ یو پی کی بن کے گئی، ابھی وہ چل رہی ہے قائد نظام الدین چلنے کے لیے، وہیں سے تشکیل ہوئی، ماحول کی برکت۔ نظام الدین کی جگہ میں بھی کچھ ایسی برکتیں ہیں کہ وہاں ماحول میں رہ کے آدمی کے ذہن بننے لگتا ہے۔ اب 2 جماعتیں اور تیار ہو کے جا رہی ہیں، ایک بجنور کی جماعت ہے جو ماشاءاللہ اس کا رخ طے ہوا ہے، ایک جو ہے امارات، اور دوسرا جو ہے صومالیہ اور قطر، امارات اور حجاز، صومالیہ اور جو ہے قطر اور حجاز۔ ایک حلقہ میرٹھ کی جماعت مکمل ہونی ہے، اس میں بھی اس کا رخ بھی طے ہو گیا مراکش، اور مراکش کے بعد میں اردن، لبنان، یہ 3 ملکوں کا اس کا رخ بھی طے۔ اب امید تھی کہ ہمارے ہر ضلع سے جماعت آئے گی، تو ایک تو ہمیں اس پر توجہ دینی۔ ہماری درخواست تو یہ ہے کہ دیکھو آپ سارے مسئلوں کو حل کر کے نکل جائیں، نہیں نکل سکتے، جب بھی نکلنا ہوگا کچھ نہ کچھ مسئلے اٹکے رہیں گے، کچھ نہ کچھ ناراض ہوں گے، معلوم ہوگا کچھ نہ کچھ تقاضے آپ کے رہیں گے، مسئلے بھی اٹکے رہیں گے، تقاضے بھی رہیں گے، اور سب راضی بھی نہیں ہوں گے، کچھ ناراض ہیں کچھ راضی ہیں۔ آپ 2 سال کے بعد نکلیے، 4 سال کے بعد نکلیے، کچھ نہ کچھ مسئلوں میں نکلیں گے، لیکن جتنے آج مسئلے ہیں آئندہ اس سے زیادہ ہیں، آئندہ اس سے زیادہ ضرورتیں ہوں گی، اس سے زیادہ مشغولی بڑھے گی، اس سے زیادہ تقاضے بڑھیں گے۔ تو ایسا نہیں کہ آنے والے دن بالکل فرصت کے آ رہے ہیں اور بہت اچھے آ رہے ہیں اور اب زیادہ مشکل ہے، نہیں، کام رکاوٹوں میں اور کام ایسی حالت میں ہوتا ہے، کام کرنے والے ایسی رکاوٹوں میں، ایسی ناراضگیوں میں آگے بڑھ گئے۔ تو ایک تو ہماری درخواست یہ ہے، ہر حلقے والے اپنے شوال اور ذی قعدہ کے اندر جماعتوں کو مکمل کریں، چاہے حلقے کی سطح پہ ہو، اور تاکہ ہم انہیں نظام الدین جا کے پیش کر دیں اور وہ جماعت کے رخ بن جائیں۔ یو پی کی اتنی جماعتیں تو بن جائیں کہ انہیں پیش کر سکیں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، تو کوئی لمبی بات اس لیے نہیں کرنی کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ ایک تو آپ یہ بات تقاضے ذہن میں لے لو کہ اسے پورے کرنے ہیں اور اسے بنانی ہے، ہمت کر کے۔ دیکھو آپ یہ سوچو کہ میں بچ جاؤں دوسرا، تو ایسا نہیں بنتا، بچانے والے کچھ کام نہیں کرتے،
لگانے، ہمت دلانے، فکر دلا کے ان کا دو باتیں طے کرو. ایک تو پہلا مہینہ طے کر لو، ہے نا، شوال کا کر لو، ذی القعدہ کا کر لو. دوسرا خرچہ طے کر لو. پھر ناموں کے انہی کے اعتبار سے پھر قواعد لکھو. مثلا ذی القعدہ میں جتنی شادی تیار ہیں ان کے نام لکھو، پھر قواعد لکھو. مہینہ پہلے طے کریں، خرچہ طے کریں. ٹھیک ہے. خرچہ طے کر کے خرچے میں بھی کیسے طے کریں گے؟ ساتھی لکھائیں گے، بتائیں گے. اسے اجتماعی طور پہ الگ الگ نہیں لکھنا، اجتماعی لکھنا ہے. کوئی ساتھی بتائے گا کہ میرا جی 2 لاکھ ہے، کوئی 2.5 لاکھ، کوئی 3 لاکھ، کوئی کہے گا جی 10,000 کم کر لو، 10,000 زیادہ کر لو. اب ان کو تھوڑا سا نیچے والوں کو اوپر کی ضرورت ہوتی ہے کہ تھوڑا ترغیب دے کے 2 والوں کو 2.5 کراؤ، 2.5 والوں کو. اس طرح سے ایک خرچہ رائے لے کے طے کر دو. درمیان کا خرچہ ایک طے کر دو. کچھوں کو اٹھانا پڑے گا. جن کا لمبا خرچہ ہے، مثلا 2 والوں کو ہم نے 2.5 اٹھایا، لیکن 3 والوں کو یہ نہیں کہیں گے آپ 2.5 کر دو. ان سے کہو اجتماعی خرچہ تو آپ کا 2.5 رہے گا، 50,000 روپے زیادہ رکھو. جس کی اپنی نیت کری ہے وہ آپ انفرادی طور پہ دسترخوان میں امیر صاحب کے مشورے سے کر دینا. تو یہ اس طرح کا خرچہ. دوسرا تاریخیں میں بھی آگے پیچھے ہوں گے، ان کو بھی ذرا ترغیب دے کے، فکر دلا کے کہ بھئی ہماری درخواست یہ ہے کہ آپ ابھی کر لو. کچھ محرم میں کہیں گے، کچھ ذی الحجہ میں کہیں گے، کچھ. تو آپ تھوڑا سا ان کو پہلے کی تاریخ میں مطمئن کرو کہ بھئی اس میں نکل جاؤ. یہ 2 باتیں اجتماعی طور پر آپ کو لکھنی ہوگی، خرچ اور مہینہ. 10-15 دن آگے پیچھے اتنے لمبے تشکیلوں میں ہو جاتے ہیں. مثلا کچھ ذی الحجہ میں کہہ رہے ہیں، کچھ ایسا ہے کہ ذی القعدہ کے آخر میں کہہ رہے ہیں. تو وہی تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے چلو بھائی ذی الحجہ کے آخر میں یا شروع میں یہ جماعت نکلے گی. اس طرح سے 2 باتیں طے کر کے جب 8 ساتھی، 7 ساتھی، 6 ساتھی کی 2 بات طے ہو جائیں، اب ان کے نام لکھ کے قواعد مکمل کر دو. ٹھیک ہے. اب اگر ان میں کمی رہے گی 2 ساتھیوں کی تو ہم انفرادی طور پر کر کے اس جماعت کو کل صبح تک مکمل کر دیں گے. بعض ایسے ساتھی علماء بھی ہوں گے جو آپ کے ضلع میں تیار ہیں لیکن یہاں نہیں ہیں، تو آپ ان سے فون سے رابطہ کر کے بھئی ہمارے حلقے کی جماعت بن گئی، فلاں فلاں ساتھی ہے، 2 ساتھی کی ضرورت ہے، ہماری درخواست ہے آپ کا بھی نام آ جائے. تو ان کو بھی وہ تیار ہوں، ان کے قواعد لکھ لو اور اس کا خرچہ یہ ہے، مہینہ یہ، ان کو بتا کر یہ بھی طے کر لیں ان کے. تو اس طرح سے جماعت کو مکمل کرنا آپ کو دل پہ لے کر جماعت تیار کرنی پڑے گی تو جماعت تیار ہوگی. یہ تو دوسرے سال کی. ہر ساتھی کو قواعد طے کر لکھنے کے لیے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے. کام میں کے لیے بیٹھیں گے تو دیر لگے گی. جب آدمی کام کرتا ہے دیر لگتی ہے، کام نہیں کرے گا تو کچھ بھی نہیں. اب اٹھو بیٹھو، اٹھو بیٹھو کھڑے ہو جاؤ، کچھ بھی نہیں. آپ نے کوئی ذمہ داری نہیں سمجھی، ذمہ داری نہیں اوڑھی. ذمہ داری اوڑھیں گے اور اس کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے سونے سے پہلے جماعتیں مکمل ہو جائیں گی، جماعتوں کے قواعد مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ. خرچ بھی طے ہو کر اور جماعتوں کے نظام الدین میں قواعد لے لیں گے. ہم چاہتے ہیں صوبہ یوپی کی جماعتیں پہلے نمبر سے شروع کرائیں. سمجھے؟ پہلے نمبر سے شروع کرائیں، اس لیے کہ اب گزشتہ مشورے میں بھی دوسرے سال کے پہلے رکھتے ہوئے تھے، اس کے بعد 5 مہینے کا نمبر لگا دیا. اللہ کرے اتنی جماعتیں بن جائیں کہ دوسرے سال والوں میں پورا وقت لگ جائے. کیا مشکل ہے؟ آپ صوبے کی پیش کرو بھائی. باقی تو ہم تو دیگر صوبوں کو بھی کہ جذبات میں بنے، ہماری جماعتیں زیادہ بن کے جائیں گی اور رکتے ہوں گے، اس سے دیگر صوبوں کے بھی جذبات بنیں گے کہ بھائی ماشاءاللہ صوبہ یوپی والوں نے 12-15 جماعتیں دے دی. یہ اس سے جذبہ، عمل سے زیادہ جذبہ بنتا ہے، عمل سے زیادہ جذبہ بنتا ہے. تو میری ایک تو ہماری ایک تو آپ سے یہ درخواست ہے، کریں گے انشاءاللہ. اب یہ بتا دو کون کون تیار ہے، ذرا ہاتھ تو اٹھا دو. دوسرے سال کے لیے کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا دو، ہاتھ اٹھا دو، جلدی سے جلدی اٹھاؤ. لو کون اٹھا رہے ہیں؟ اٹھاؤ نا. آپ نہیں سمجھے اردو؟ اٹھاؤ ہاتھ، انشاءاللہ ہم تیار ہیں. اور اٹھاؤ. بھئی الگ سے کوئی دن آئے گا. جی بولو بولو بولو. ادھر والے نہیں اٹھا رہے؟ مولوی راشد صاحب، مولوی مصطفیٰ صاحب،
جب مجھے ہاتھ اٹھاؤ نا، کھانے اس لیے تو پہلے کھلایا تاکہ